وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 6، آج کا حصہ اول. آج کا موضوع، کیا اللہ تعالی ہمیں دنیا پر غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین. اے مومنوں، یہود بنو نذیر کے محاصرے کے دوران جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے. سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 6، لفظی ترجمہ: وما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے دلوایا. افا، چلیں اس کی ابھی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ. وما افا اللہ، جو دلوایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، منہم، ان سے. فما اوجفتم من خیل، تو تم نے نہ دوڑائے تھے ان پر گھوڑے. ولا رکابن، نہ اونٹ. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. بنیادی طور پہ یہ مسئلہ آج بیان ہو رہا ہے سامنے کرام کہ جو بغیر لڑے مخالفین نے ہتھیار ڈال لیے. اللہ کے جو دشمن تھے وہ بغیر لڑے صلح پر آمادہ ہو گئے اور اپنا سر جھکا دیا صلح کے لیے، اور مسلمانوں کو اپنے آپ کا اختیار مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اس کا بیان ہو رہا ہے. جنگ یعنی جو بنو نذیر کا محاصرہ تھا، یعنی بظاہر یہ تو ایک جنگ کے لیے مسلمان گئے تھے، لیکن وہاں جنگ نہیں ہوئی، صرف محاصرہ ہوا، اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈال لیے. اور اب آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، یہ مضمون اس کا یہ ہے کہ اس مال غنیمت کا کیا کیا جائے. اصولی طور پہ ایک بات یاد رکھیں کہ مال غنیمت حلال کر دی گئی ہے مسلمان مجاہدین کے لیے، لیکن مال غنیمت سے کیا مراد ہے وہ میں آج بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں، مال غنیمت جو ہے وہ سامان جو بھی دشمن کی طرف سے میدان جنگ میں مسلمانوں کو مل جائے وہ مال غنیمت ہے. ان کے خواہ وہ ہتھیار ہوں،
کھانے پینے کا سامان ہو، جانور ہوں، گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، جو بھی ہو، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا۔ تو یہ یعنی مسئلہ جو ہے یہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، تو اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ مملکت کا ہوتا ہے، یعنی بیت المال کا ہوتا ہے 5واں حصہ، اور اس کے بعد جو حصہ ہے مقامی طور پہ آپ کو جو بھی ملے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی 4 حصے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، اور 4 حصے جو ہیں موجودہ جو اچھا اس کے بعد جو ہے جو زمینیں ہیں مثال کے طور پہ غیر منقولہ جائیداد جو ہے، جائیداد ہو گئی، گھر ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ بھی بیت المال کے ہوتے ہیں۔ بس صرف میدان جنگ میں جو بھی آپ کو ملا تو وہ آپ کا جو ہے وہ پھر مال غنیمت میں شمار ہوتا ہے، اور اس پر مسلمان مجاہدین کی ملکیت ہے، وہ ملکیت میں آ جاتا ہے بارہ۔ اچھا اس کے بعد یہ مسئلہ جو تھا، یہاں تو لڑائی ہوئی نہیں بنو نذیر کی، بنو نذیر سے لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے لڑائی سے پہلے ہی۔ تو کیا ہوا کہ اس کا یہ آج کا جو وہ ہے یہ اس کے بارے میں ہے کہ بغیر لڑائی کے جو بھی چیزیں آ جائیں اس کا کیا کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس میں وہ مال غنیمت جو بغیر لڑے تو وہ اس کا ہے، وہ ٹوٹلی جو ہے مملکت کا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی یہ بیت المال میں جائے گا۔ اس کی پھر تفصیل آ رہی ہے کہ اس کے مستحقینوں میں تقسیم ہوگا کس طریقے سے، اور یہ بھی آج کی آیت میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی بغیر لڑے جو بھی ملتا ہے وہ ٹوٹلی مملکت کے لیے ہے، ایسا کیوں ہے، اور مجاہدین میں کیوں تقسیم نہ ہو، یہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو آپ نے بغیر لڑے وہ مال حاصل ہوا تو وہ بیت المال کا ہے، اور اس کے پھر جو مصارف ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ سب سے پہلے قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ یہ آئے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو افا کہتے ہیں، یعنی اس کو مال فے بھی کہتے ہیں، مال فے کتابوں میں یہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ تو مال فے جو ہے یعنی بغیر لڑے جو مل جائے تو وہ مال فے ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما افاء اللہ۔ اب مال فے کیا ہوتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جو واپس لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کو بستی والے سے۔ اب یہ واپس لوٹانا کا کیا مطلب ہے، یہ ایک سوال ہے نا، آپ کر سکتے ہیں اور جاننا بھی ضروری ہے۔ اصل میں ساری کائنات کا مالک واحد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو تقسیم کر دیا ہے، بندوں پر تقسیم کر دیا ہے، لیکن جب جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں یا مسلمان سپاہیوں سے لڑتے ہیں، جو بھی ہے، تو وہ یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑتا ہے تو اس کا جو یعنی وہ حق اس سے واپس لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، ان سے لڑتا ہے، جیسا کہ بنی نذیر تھے، سابقہ مسلمان تھے، لیکن اللہ کے رسول کی عداوت اور مخالفت میں ایک نمبر تھے، ان کے بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کی مخالفت اللہ تعالیٰ سے تھی بالواسطہ۔ اللہ سے لڑنے کے لیے یہ تیار تھے، اللہ کے رسول سے لڑنا تو اللہ کے رسول سے اللہ سے لڑنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب جو ان کی جائیداد ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حق واپس لے لیا ان سے، یعنی ملکیت کا حق واپس لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ حق ملکیت واپس لوٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ
اپنے بندے کو یا اپنے بندوں کو، یعنی مسلمان مملکت کے حوالے کر دیتا ہے، ان کی ملکیت میں ان کے تصرف میں آ جاتے ہیں، تو یہاں آفا اللہ علی رسولہ، کہ جو کچھ لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر. یہ لوٹانے میں آپ جان گئے نا، اس کو میں ایک مثال کے ذریعے، اگر آپ ایک کارخانہ ہے، وہ ایک منیجر کے حوالے کر دیا کسی بھی مالک نے، اب وہ کارخانہ جو ہے، وہ منیجر جو ہے اس میں بے ایمانی شروع کر دی، اس نے دخل اندازی شروع کر دی، مالک کے احکامات کے خلاف اسے چلانے لگا. تو اب کیا ہوگا؟ مالک کو جب یعنی مالک پھر اس کو تبدیل کر دے گا، کسی اور کو اس کارخانے کا انصرام دے دے گا. تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ اس طریقے سے کہ آپ ایک بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے، تو جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ اختیار لے کے واپس لوٹا دیتا ہے اپنے بندوں کو. اور یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ، اور ان تمام وضاحتوں سے یہ معنی سامنے آتا ہے کہ زمین پر حکومت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بندے ہی اس حکومت پر، اس زمین پر حکومت کے مستحق ہیں، اصل مستحق وہ ہیں. لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ غیر مستحق کے پاس رہے گی، جیسا کہ آج ہے. یعنی آج مسلمان کا وجود نہیں ہے من حیث الجماعت. تو اب یہ ہے کہ کافروں، مشرکوں اور فاسقوں کو حوالے ہے وہ زمین. ظاہر ہے کہ یہ دنیا تو چلانی ہے، اور یہ دنیا تو یعنی اس میں انسان پیدا ہوتے رہیں گے. یعنی وہ جو منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ارواح کو بھجوانے کا سلسلہ، اب ظاہر ہے کوئی تو مالک ہوگا، حق نہ ہو تو باطل کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل جو ہے وہ یقیناً مٹنے والی چیز ہے. یعنی اس کا اگر ایک دوسرے حساب سے میں آپ کو اس کی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب روشنی نہیں ہوگی تو پھر اندھیرے ہوں گے، جب روشنی نہیں ہوگی پھر اندھیرے ہوں گے، لیکن اگر روشنی آ گئی تو اندھیرے چھٹ جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا، پھر اب میں آپ کو اللہ پاک کی توفیق سے قرآنی آیات بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اے مومنو تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تم مومن ہو. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے اے مسلمانوں، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. آج تو باطل کا غلبہ ہے، کیوں کہ مسلمان ہے ہی نہیں. آج دنیا میں اندھیرے ہیں، 400 اندھیرے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں اپنی دل کی گہرائیوں سے. آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آج روشنی کی ضرورت ہے ہمیں ذاتی طور پہ بھی، اور پھر روشنیوں کے دیے جلانے کی ضرورت ہے. آپ خود بھی اس روشنی کو قبول کر لیں، پھر اپنے بچوں کو بھی اسی روشنی سے آشنا کریں. ہم خود بھی اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، بچوں کو بھی اپنے اندھیروں میں رکھنا، یعنی دنیاوی اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں کہ جاؤ بچے کماؤ، اور بس یہی دنیا ہے، اور یہی تم نے جو ہے کچھ بڑا آدمی بننا ہے. کتنی افسوسناک یہ جملہ ہے. بڑا آدمی کون؟ جو اللہ سے غافل ہو. ہماری نظر میں اللہ سے غافل ہو، لیکن وزیر اعظم بن گیا تو بڑا آدمی بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، ہماری نظر یہ بڑا آدمی ہو گیا، آرمی چیف ہو گیا یہ بڑا آدمی ہو گیا. یہ تاریکیوں والی ذہنیت جو ہے ہم پر چھائی ہوئی ہے سامنے کا. میں خود اس بات کا شاہد ہوں، اور بس ہر
یعنی مثال کے طور پہ بریگیڈیئر ہے، فوجی لوگ ناراض نہ ہوں لیے میں یعنی ان پہ نقطہ چینی نہیں کر رہا، لیکن میں معاشرے کی ایک ذہن، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، وہ سارے خواب دیکھتا رہتا ہے کہ میں کیسے ترقی کے زینوں پر چڑھتا جاؤں، میری ACR خراب نہ ہو، وہ یعنی کرتا رہتا ہے اپنی استطاعت. ہر پولیس کا ہر افسر چاہتا ہے کہ میں IG بنوں، میں DIG بنوں، IG بنوں. اسی طرح اسکول کا ہر استاد چاہتا ہے کہ میں پرنسپل بنوں. ہر جج صاحب چاہتے ہیں کہ میں یعنی سیشن جج چاہتا ہے کہ میں ہائی کورٹ پہنچوں. ہائی کورٹ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں سپریم کورٹ جانا ہے. سپریم کورٹ میں پہنچ جائے تو وہ کہتا ہے میں نے اب چیف جسٹس بننا ہے. تو یہ جو ہے نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روشنی نہ ہو تو اندھیرے ہوتے ہیں. اللہ نے تو یہ کائنات قیامت تک چلانی ہے. میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں نا کہ یہ ایسا کیوں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اب یہ ہے نا کہ بنیادی طور پہ تو ان تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہے جو عالم ارواح میں موجود ہیں. تو لیکن حکومت حق ہے اللہ کے بندوں کا. دوسری آیت قرآن میں یہ موجود ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میں نے لکھ دیا ہے زبور، تمام آسمانی کتب میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. میں نے لکھ دیا ہے تمام آسمانی، زبور کہتے ہیں کتاب صحیفے کو، اور تمام یعنی یہ وہ خاص زبور نہیں ہے. زبور کہتے ہیں ترجمہ اس کا صحیفہ، آسمانی صحف. تمام آسمانی صحفوں میں یہ بنیادی بات لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ذرا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور بنیادی طور پہ اس آیت کی روح سے یا اور بھی ہیں مطلب آیت، مثال کے طور پہ القرآن یعلو ولا یغلا علیہ ولا یعلا علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب، تو قرآن اہل قرآن بھی غالب ہوں گے. یہ وہ یعنی جو ایک تصور اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بنیادی طور پہ زمین پر حکومت اللہ کی ہونی چاہیے. زمین حکم کی ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے. الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے اور پھر اس میں حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے. اور دیکھیں مسلمان کی حیثیت سے یہ ایک بنیادی بات ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور توفیق سے، کہ آپ نے اگر اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے تو یا اپنے جسم پر آپ اللہ کا حکم نافذ کر چکے ہیں، اب آپ نے اس دائرہ نور کو بڑھانا ہے. آپ اپنے بچوں پر کوشش کریں، بیوی اپنے شوہر پر محنت کرے، شوہر اپنی بیوی پر محنت کرے، آپ اپنے بہن بھائی، والدین اپنے بچوں کو، یہ سارے ایک دوسرے پر محنت کریں اور یہ دیے سے دیے کو جلائیں. مومنوں کی ایک بنیادی یعنی مومنوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے ایک روئے زمین پر. ایک بات یہ ہے ہمیں مومن ہونا چاہیے اور مومنوں کی ایک جماعت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اس میں ایسا ہے کہ پھر آپ جب آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ زمین میں فساد ختم ہو جائے. اور فساد جب مومن ہوں گے تو فساد ختم ہو جائے گا، جب مومن نہیں ہوں گے تو زمین پر فساد ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج دیکھیں زمین میں فساد برپا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں، مختلف لوگ ایک دوسرے پر ظلم بھی کر رہے ہیں
اور فساد برپا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اور ہمارے ذہن میں ایسا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے، فساد نہیں ہو۔ ان اللہ لا واللہ لا يحب الفساد، قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں پسند کرتا۔ تو اب امن ہونا چاہیے، تو امن آئے گا اسلام سے، امن آئے گا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے۔ تو آپ نے اگر سر جھکا دیا ہے، اول تو آپ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچائیں گے، پھر اس دائرہ نور کو آپ نے وسیع کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیگر تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے عمل کا، اپنے ایک عمل صالح کا، اچھے اخلاق کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ رسول کی ذات نمونہ ہے، تم پر گواہ ہیں، یعنی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو اے مسلمانوں، کنتم خیر امت، آپ خیر امت ہو، سب سے بہترین ہو۔ اخرجت للناس، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ تم نے اب کرنا کیا ہے؟ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، خود بھی نیک ہونا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے، اور برائی سے روکنا ہے لوگوں کو، اور تمہارا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ تم نے اللہ پر ایمان لا کے خود بھی اس کے راستے پر چلو، اللہ کو منزل بنا کے، اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دو۔ نیکی کیا ہے کہ اللہ، یعنی بنیادی نیکی یہ ہے، برائی اور نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اس کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، تو سارا کام، ساری زندگی ان کی نیکی بن جاتا ہے۔ برائی کیا ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، آپ ہرگز کہنا نہ مانیے ان لوگوں کا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور وہ اپنی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، اور اس کا ہر کام جو ہے افراط و تفرید پر مشتمل ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ پھر یعنی یہ مضمون کافی پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور دنیا پر حکومت کریں۔ دنیا پر حکومت کریں، حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مال و دولت سمیٹنے لیں، نہیں، زمین میں اللہ کا حکم آپ اپنے اوپر بھی نافذ کر لیں، اور پھر اس کے بعد زمین میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے ایک زبردست محنت اور جد و جہد کریں۔ افسوس یہ ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس درس کو بھلا دیا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ آپ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم فتح کر لیں، یا روس کو فتح کر لیں، یا جرمنی کو فتح کر لیں، یا اسپین کو فتح کر لیں۔ آپ اسے ایک دیوانے کی بڑھ قرار دیں گے ضرور کہ آپ انڈیا کو فتح کر لیں، وہاں پہ اسلامی پرچم، کلمہ توحید کا پرچم گاڑ دیں، اور اسپین میں، روس میں، پیرس میں، اور ہر جگہ پہ اللہ کا حکم جو ہے اس کا پرچم نافذ کر دیں ہم۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ اسے ایک پاگل کا اور دیوانے کی بڑھ قرار دیں گے، یا مجذوب کی جو بڑھ ہوتی ہے، یا دیوانے کا کچھ ہوتا ہے، تو وہ مجھے بالکل معلوم ہے کہ آپ یقیناً اس کو ایک پاگل کا جو میں کہہ رہا ہوں،
آپ اس کو ایک پاگلوں والی بات ہی کیا یہ بات کر رہے ہیں، امریکہ کو کہاں فتح کر سکتا ہے کوئی، یا روس کو کون یا چین پہ کون غلبہ، آپ کے تو یہ خواب و خیال نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو قرآن ہے وہ صحیح ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن بندے بننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک تو خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور دنیا کے دھوکے میں جو بھی گرفتار ہو گیا وہ تو کام سے گیا نا، اس کو پھر اسلام سے کیا واسطہ، اس کو اللہ کی حکومت قائم کرنے سے کیا واسطہ۔ یہ جو ہمارا اتنا بدترین حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی کے ہاتھ میں ڈنڈے دے کر ہمیں پٹوا رہا ہے، اور مسلمان پٹ رہا ہے ہر جگہ پہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خود بھی جاگنا ہوگا، اور دنیا کو پھر اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو جگانا ہوگا، قبل اس کے کہ ہم غیر مسلموں کے آگے دین کی دعوت پیش کریں۔ پہلے تو آپ مسلمانوں کو مسلمان بنائیے۔ اور بہرحال تو یہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور پھر چھوڑ دیا ہے تو بس اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو کچھ واپس لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے، منہم ان سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور تم نے ان پر گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی اس سے جنگ نہیں کی، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جن پر وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Whatever God has bestowed upon his messenger from them, you spurred neither horse nor camel for them, but God gives authority to his messengers over whomever he will. God is able to do all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔